سیدنا وہب بن منبہ علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ 83 میں لکھا ہوا ہے کہ جب روز قیامت آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا، اور ان کے ہر فرشتے کے ایک ہاتھ میں سونے کی زنجیر ہوگی۔ 7 لاکھ فرشتے بھیجے گا، 7 لاکھ سونے کی زنجیریں ان کے پاس ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، فرشتوں کعبۃ اللہ کو زنجیروں میں باندھ کر محشر کے مقام پر لے آؤ۔ اب وہ 7 لاکھ فرشتے وہاں پر جائیں گے اور کعبۃ اللہ کو باندھیں گے، اور ایک فرشتہ پکارے گا، اے کعبۃ اللہ چل۔ کعبۃ اللہ کہے گا میں نہیں چلوں گا، میں نہیں چلوں گا اس وقت تک جب تک میرا سوال نہ پورا ہو جائے۔ تو فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا، کعبۃ اللہ تو سوال کر، اللہ کی بارگاہ میں سوال کر۔ اب کعبۃ اللہ کیا سوال کرے گا؟ کعبۃ اللہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، مولا تم میرے پڑوسن میں سے جتنے بھی مومنین مدفون ہیں ان کے حق میں مولا میری شفاعت قبول فرما لے۔ تو آسمان سے کعبۃ اللہ ایک آواز سنے گا، اے کعبۃ اللہ تو نے جو درخواست کی ہے، سوال کیا ہے، میں نے اسے قبول فرما لیا ہے۔ اب سیدنا وہب بن منبہ رحمہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں دفن ہونے والوں کو اٹھایا جائے گا اور ان کے چہرے بھی سفید روشن نور کی طرح ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ احرام کی حالت میں کعبۃ اللہ کے گرد آئیں گے اور لبیک کہہ رہے ہوں گے، تلبیہ کہہ رہے ہوں گے۔ پھر فرشتے کہیں گے کعبۃ اللہ اب چل۔ کعبۃ اللہ کہے گا میں اب بھی نہیں چلوں گا اس وقت تک جب تک میرا سوال نہ پورا ہو جائے۔ تو فرشتہ پکارے گا، تم مانگ کعبۃ اللہ تجھے دیا جائے گا۔ کعبۃ اللہ عرض کرے گا، مولا تیرے گناہگار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دراز سے غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے، انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیے، اپنا علاقہ چھوڑ دیا، شہر چھوڑ دیا، ملک چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ کر تیری فرما برداری کے لیے زیارت کے شوق سے نکل کر تیرے حکم کے مطابق انہوں نے مناسک کے حج ادا کیے۔ مولا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت بھی قبول فرما لے گا۔ کعبۃ اللہ عرض کرے گا، مولا یہ جن کی میں شفاعت کر رہا ہوں قیامت کی گھبراہٹ سے ان کو امن عنایت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتوں، فرشتہ ایک ندا دے گا جب کعبۃ اللہ عرض کرے گا، مولا ان سب کو میرے گرد جمع کر دے۔ تو ایک فرشتہ کہے گا، کعبۃ اللہ ان میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے طواف کر کے پھر گناہوں میں وہ ڈوب گئے، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے عمرہ کیا، جنہوں نے حج کیا، عمرہ حج کرنے کے بعد طواف خانہ کعبہ کرنے کے بعد دوبارہ وہ گناہوں میں مشغول ہو گئے، دوبارہ گناہوں میں ڈوب گئے اور پھر اسی پر رہے، اور پھر گناہوں میں شامل ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا۔ تو کعبۃ اللہ عرض کرے گا، مولا یہ جو گناہگار ہے جنہوں نے میرا طواف کیا ہے، جنہوں نے حج کیا ہے، جنہوں نے عمرہ کیا ہے اور پھر گناہوں میں شامل ہو گئے، پھر جہنم کو واجب کر لیا، مولا کریم ان گناہگاروں کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما لے۔ مولا جہنم جن پر واجب ہو چکی ہے، طواف کرنے کے بعد دوبارہ گناہوں میں شامل ہو گئے، دنیا کی محبت کو اپنے سینوں میں انہوں نے داخل کر لیا، مولا اس وجہ سے تو نے جہنم واجب کر لی۔ مولا میں آج تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، کعبۃ اللہ تو شفاعت کر رہا ہے، میں نے تیری شفاعت قبول فرمائی اور ان کو جہنم سے نکال کر میں نے جنت میں پہنچا دیا۔